السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. محترم سامعین، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، تو نماز ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نماز چھوڑنا کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو ان آیتوں اور ان احادیث کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ زندگی بھر ٹوپی پہنے، چھبا پہنے، داڑھی چھوڑا ہو یا مسلمانوں کے درمیان رہا کرتا ہو، وہ حج اور عمرے کیا ہوا ہو، عید کی نماز پہنچ جاتا ہو یا جمعہ کی نماز پہنچ جاتا ہو، مگر 5 وقت کی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہو. تو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں جس میں واضح کر دیا گیا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے برباد ہیں. اس وجہ سے کہ نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں عمودہ الصلاۃ کہا کہ سارے اسلام کا جو اصل جڑ اور سارے اسلام کی جو اصل بنیاد ہے، جو اصل ستون ہے، وہ نماز ہے. اگر انسان نماز کو چھوڑ دے تو سارا اسلام گر جائے گا. تو اس طرح اللہ کے رسول نے حدیث میں ہم کو اشارہ کیا ہے کہ انسان اگر نماز چھوڑ دے تو اس کے سارے کے سارے اعمال برباد ہیں، وہ چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں. اس وجہ سے نماز کو لازم پکڑیں. اور خاص طور پر میں آپ کو آج وہ بات بتاؤں گا کہ نماز ادا کریں تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی عذروں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، مگر الحمدللہ فرض جانتے ہیں، اس وجہ سے گھروں میں ادا کر لیتے ہیں یا کہیں جگہ ملے ادا کر لیتے ہیں. خاص طور پر تجارت کے معاملے میں چھوٹی سی تجارت سامنے آ جاتی ہے یا تو اس وجہ سے وہ نماز جو باجماعت ہے اسے چھوڑ کر بعد میں ادا کر لیتے ہیں. روز کی عادت ہو جاتی ہے، روز کی عادت یہ بن چکی ہوتی ہے کہ وہ تجارت کے غرض سے باجماعت چھوڑ کر بعد میں آ کر پڑھ لیتے ہیں. اور بعض ایسے کام ہیں جو انسان 5 وقت اپنی جگہ پر چھوڑ کر کے بعد میں شام میں ساری نمازیں جمع کر لیتا ہے. تو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کتنا اہم ہے. ابن باز رحمہ اللہ نے جب ان کے سامنے سوال کیا گیا تو کیا جواب دیا ہے، آپ ویڈیو ملاحظہ کریں گے. تو چلو ویڈیو شروع کریں. بسم اللہ. سؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة مع الجماعة؟ هل هي واجبة أم سنة أم فرض كفاية أم فرض عين؟ تو ابن باز رحمہ اللہ سے سائل سوال کر رہے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنا، باجماعت فرض نماز ادا کرنا کیا یہ فرض ہے، سنت ہے یا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے؟ سارے احکامات میں سے صحیح حکم کیا ہے، اس بات کی وضاحت کر دیں. الصلاة والجماعة في حق الرجال فرض عين على الصحيح. صحیح بات اور صحیح قول یہی ہے کہ مرد حضرات کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے. كالجمعة، جمعہ کی طرح، جس طرح جمعہ بغیر جماعت کے ظہر بن جاتی ہے، تو اسی طرح جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا فرض ہے. وقال قوم إنها فرض كفاية وقال قوم إنها سنة ولكنهما قولان مرجوحان. تو بعض علماء نے فرض کفایہ قرار دیا اور بعض علماء نے سنت قرار دیا. یہ دو بھی مرجوح قول ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں. والصواب أنها فرض على الأعيان، على الرجال المكلفين، يجب عليهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد. تو جو بھی بالغ مسلمان ہے، مرد مسلمان ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساجد پہنچے اور جماعت کے ساتھ فرض ادا کرے. جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہی ضروری ہے، واجب ہے. يشكر الله عز وجل لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فكرر قوله واركعوا، فدل ذلك على أن المراد صلوا مع الناس. تو ابن باز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اس پر دلالت کرنے کے کئی دلائل موجود ہیں. قرآن و حدیث میں کئی ایسے آیتیں اور دلیلیں ہیں جو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا پہلا قول جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ کا لفظ کہا ہے کہ نماز ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یعنی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو، آپ الگ تنہا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا ہے کہ باجماعت ادا کریں۔ وقال جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم إذا وجبت الجماعة۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ ان کے درمیان ہو تو آپ ان کو ساتھ میں لے کر نماز ادا کریں۔ في الخوف ففي الأمن من باب أولى، وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له بعذر۔ تو جماعت ایک قوم کے ساتھ ہوتے ہوئے جماعت کا اور مساجد کا انتظام یا سہولت ہوتے ہوئے اگر چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مماز رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ جو کوئی انسان باجماعت نماز بغیر عذر کے خود الگ سے پڑھ لیتا ہو، کوئی عذر نہیں ہے باجماعت اسے چھوڑنے کے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے بغیر عذر کے اور نماز چھوڑ دیتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہے۔ قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر فأم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم متفق على صحته۔ تو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو کے درمیان ایک امام بنا دوں اور تمہارے لیے امامت چھوڑ کر میں چند لکڑیاں جمع کروں اور آگ جمع کروں، اور جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کے گھر جلا دوں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، تنہا ادا نہیں کی جا سکتی۔ ولما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب۔ فإذا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں نابینا اور مجھے لانے والا کوئی مسجد تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں نماز اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو ضروری ہے کہ آپ مسجد پہنچے اور آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ كان أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه يلزمه أن يجيب، الصحيح البصير من باب أولى۔ تو مماز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ پہلی بات وہ نابینا تھا اور اسے لانے والا نہیں تھا، اس کا گھر بھی دور تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو لازم قرار دیا۔ تو بینائی رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے ایسے لوگوں کے لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ هم بإحراق المتخلفين، بإحراق بيوت المتخلفين، فيدل على أن تخلفهم باطل ومنكر۔ تو حدیث سے یہ فتویٰ نکال رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول گھروں کو جلا دینا یہ اس بات ایک دلیل ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے، نماز وقت پر ادا نہ کرے، وقت چھوڑ کر ادا کرے اور جماعت چھوڑ کر ادا کرے، تو ان کی نماز باطل بھی ہو جا سکتی ہے۔ يستحقون عليه عقوبة، ويروى عنه عليه السلام قال لولا ما في بيوتنا النساء والذرية لحرقتها عليه۔ هذا هو الصواب، نعم، نسأل۔ تو اس طرح امام رحمہ اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر جو قوم نماز کی اذان نہ سنائی دے اور وہاں پر جماعت نہیں چلتی ہو تو وہاں پر میں جلا دوں گا، اس طرح امام رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے۔ الله يهدي المسلمين۔ في الحقيقة أن التخلف عن الجماعة مصيبة قد وقع فيها جمع غفير من الناس۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے مسلمانوں، اسے یاد رکھو کہ وقت پر نماز ادا کرنے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ وقد تقع ممن ينسب إلى العلم، وهذه مصائب يجب الحذر منها، فإن أهل العلم وطلاب العلم قدوة، فالواجب عليهم أن يخافوا الله وأن اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی عذروں پر اس طرح پیچھے ہٹ جانا، اور خاص طور پر جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں،
اور علماء ہیں جو وہ آ کر دوسرے بچوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے قدوہ ہیں، مثال ہیں. اس وجہ سے آپ لازماً یہ چیز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، پیچھے نہ رہ جائیں. يسارعوا إلى ما أوجب الله حتى يتأسى بهم تلاميذهم وجيرانهم وغيرهم. امام باز رحمہ اللہ نے آخر میں کہا کہ یہ اس طرح کا پیچھے رہ جانا بعد والوں کے لیے سستی کی علامت بن جاتی ہے اور بعد والے اس سے کوتاہی برتنے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا واجب حکم ہے کہ کسی بھی طرح وہاں پر پہنچ کر ادا کریں. اس طرح امام باز رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے نماز باطل ہونے کا بھی، نماز ناقبول ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ جو لوگ 5 وقتی نمازیں ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں یا الگ سے بعد میں ہر وقت بعد میں الگ سے پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے متنبہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.